لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ جناب مہر فرید مدھیانہ صاحب، ڈاکٹر عبدالجبار خان صاحب، طارق فاروق صابری صاحب، جے آئی یوتھ کے صدر جناب جواد شاہ صاحب، جناب ماہر بہادر خان جھکڑ صاحب، میر قاسم نیادی صاحب، جناب حاجی ارشاد منڈ صاحب اور شہر جنگ کے میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، محنت کشوں اور کسانوں، جماعت اسلامی جنگ نے آج مہنگائی کے خلاف اس عظیم الشان احتجاج کا انعقاد کر کے در حقیقت عوام کے دکھوں کو ایک زبان دی ہے۔ میرے دوستو، اس وقت پاکستان کی صورتحال کیا ہے؟ آج میرا اور آپ کا ملک میرے عزیزوں قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ آج پاکستان کے پاس 4.5 ارب ڈالر سے بھی کم آپ کے ریزرو رہ گئے ہیں۔ آج چاروں طرف سے پاکستان معاشی طور پہ ڈوب رہا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے میرا مزدور، میرا کسان وہ 2 وقت کی روٹی کو ترس رہا ہے۔ آج ایک تھیلے آٹے کے لیے میں لاہور سے آ رہا ہوں، جگہ جگہ لائنیں لگی ہوئی ہیں، قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ اشیاء خورد و نوش ناپید ہیں یا مہنگی کر دی گئی ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ میرے ملک کا یہ حال کس نے کیا ہے؟ خزانہ کس نے خالی کیا؟ میرے ملک کے اندر مہنگائی کس نے مسلط کی؟ میرے مزدور سے روزی کس نے چھینی؟ میرے کسان کو اس حال سے دوچار کس نے کیا؟ میرے ملک کا نوجوان آج وہ اس کیفیت میں کیوں پہنچا ہے؟ مجھے کہنے دیجئے کہ گزشتہ 75 سال سے جو حکمران ہماری گردنوں پہ مسلط رہے ہیں، کبھی انہوں نے پیپلز پارٹی کا لبادہ اوڑھا، کبھی انہوں نے مسلم لیگ نون کا لبادہ اوڑھا، اور کبھی انہوں نے پی ٹی آئی کے امبریلے تلے آ گئے۔ چہرے مختلف، کردار ایک ہی ہے۔ چہرے الگ الگ ہیں، کردار میں کوئی فرق نہیں ہے۔ میرے دوستو، انہوں نے پاکستان کو لوٹ لیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، مسلم لیگ نون کی قیادت سے انہوں نے پاکستان کے خزانے کو خالی کیا، پیپلز پارٹی نے ملک کو لوٹا، اور عمران خان صاحب آپ بھی چاروں طرف سے مافیاز کے قبضے میں آ گئے۔ آپ پاکستان کے لوگوں کو سہولت نہیں دے سکے، روزگار نہیں دے سکے، زندگیوں میں آسانی پیدا نہیں کر سکے۔ آج پاکستان کا خزانہ خالی ہے، اور ذمہ دار کون ہیں؟ یہ تینوں پارٹیاں ذمہ دار ہیں، تینوں پارٹیاں ذمہ دار ہیں۔ جماعت اسلامی کا اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ اس ملک کے اندر سے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کرپشن ختم ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ مجھے ہاتھ اٹھا کے بتائیں کہ کرپشن ختم ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اور یہ کرپشن کون ختم کرے گا؟ زرداری صاحب ختم کریں گے؟ نہیں میرے دوستو، نواز شریف ختم کرے گا؟ نہیں کریں گے۔ اور عمران خان کے ساتھ ہی چاروں طرف چور ڈاکو ساری پارٹیوں سے بھاگے ہوئے، انہوں نے وہاں پناہ لے لی۔ کرپشن ختم کرے گی تو جماعت اسلامی کرے گی انشاءاللہ، کرپشن ختم کرے گا تو سراج الحق کرے گا انشاءاللہ۔ اس لیے جنگ شہر کے لوگوں یاد رکھو، پاکستان غریب نہیں ہے، پاکستان کا نوجوان بڑا جری ہے، یہاں کا کسان محنتی ہے، یہاں کا مزدور محنت کرنے والا ہے۔ میرے دوستو، پاکستان غریب نہیں ہے، پاکستان کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے، میرے ملک کو اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے۔ میرے دوستو، پاکستان کے پاس پنجاب کے للہاتے کھیت ہیں، اس کے پاس KPK کے پہاڑ ہیں، اس کے پاس بلوچستان میں تانبے اور سونے کے زیورات ہیں، تانبے اور سونے کے خزانے ہیں۔ ہمارے
ہمارے پاس ساحل سمندر ہے، پاکستان ایک عظیم ملک ہے، لیکن پاکستان کو ان چوروں نے، ان ڈاکوؤں نے، ان لٹیروں نے، ان حکمرانوں نے پاکستان کو کنگال کر دیا ہے، کنگال کر دیا ہے۔ آنے والے انتخاب میں آپ نے تہیہ کرنا ہے، اپنے ووٹ کے ذریعے سے ان حکمرانوں کا احتساب کریں گے انشاءاللہ، احتساب کریں گے انشاءاللہ۔ جماعت اسلامی کا وعدہ ہے، جماعت اسلامی کا وعدہ ہے میرے عزیزوں، ان پارٹیوں کا حال یہ ہے کہ یہ سودی نظام پہ اکٹھے ہیں، سودی نظام۔ ان ساری پارٹیوں کا ایک ہی مطلب ہے کہ سودی نظام چلتا رہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، سودی نظام ختم ہونا چاہیے یا نہیں ختم ہونا چاہیے؟ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں 11,000 ارب روپے کا آپ کا بجٹ ہے اور 4,000 ارب یہ قوم، یہ مزدور اور محنت کش اور میرے ملک کے یہ میرے ملک کے یہ محنتی لوگ یہ 4,000 ارب روپیہ ہر سال سود میں ادا کرتے ہیں، اور یہ سود کی رقم ملتی کس کو ہے؟ بڑے بڑے سرمایہ داروں کو۔ ان بڑے بڑے سرمایہ داروں کی جیبوں میں جاتا ہے یہ سود کا پیسہ جو اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یہ سود بند ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ لیکن مجھے بتاؤ کہ یہ سود ختم کریں گے؟ نہیں کریں گے، یہ سود ختم نہیں کریں گے۔ جماعت اسلامی کا اعلان ہے انشاءاللہ اگر قوم اعتماد کرے گی، جماعت اسلامی سود کو ختم کرے گی انشاءاللہ، جماعت اسلامی ختم کرے گی۔ اس لیے وعدہ کرو کہ آپ ووٹ سود خوروں کو، ہاتھ اٹھا کے بتائیں، ووٹ سود خوروں کو نہیں دیں گے۔ یہ ووٹ عدل کے لیے ہے، یہ ووٹ حق کے لیے ہے، یہ ووٹ سچ کے لیے ہے، یہ ووٹ ظلم کے خاتمے کے لیے ہے، یہ ووٹ انشاءاللہ کرپشن کے خاتمے کے لیے ہے، اور یہ ووٹ انشاءاللہ ترازو کو ملے گا۔ وعدہ کرو انشاءاللہ ملے گا۔ میرے دوستوں میں اگلی بات کہنا چاہتا ہوں، اس ملک کو پروٹوکول کلچر نے برباد کیا ہے، پروٹوکول کلچر نے۔ آپ حیران ہوں گے، اربوں روپیہ مسلم لیگ کی قیادت کے پروٹوکول کے لیے، اربوں روپیہ میرے دوستوں ان کے پروٹوکول پہ خرچ ہو جاتا ہے۔ ایک MNPA کے پیچھے 10 گاڑیوں کا قافلہ۔ مجھے بتلائیے ان گاڑیوں میں جلنے والا ڈیزل اور پیٹرول کہاں سے آتا ہے؟ قوم کے خزانے سے، لوگوں آپ کی جیبوں سے نکلتا ہے۔ یہ پروٹوکول کون ختم کرے گا؟ یہ پروٹوکول کون ختم کرے گا؟ جماعت اسلامی ختم کرے گی، جماعت اسلامی اس پروٹوکول کو ختم کرے گی۔ جماعت اسلامی نے یہ اعلان کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم پولیس کلچر کو بدلیں گے، ہم عدالتوں کے نظام کو بدلیں گے۔ میرے دوستو، ہم اس ملک کے اندر سراج الحق نے یہ اعلان کیا ہے جتنے گریجویٹ ہیں ہم ان کے اندر جتنی زمینیں خالی پڑی ہوئی ہیں ان میں تقسیم کریں گے انشاءاللہ، زمینوں کو تقسیم کریں گے، نوجوانوں کو کھڑا کریں گے، ظالمانہ نظام کو بدلیں گے اور اس ملک کو ایک اسلامی فلاحی مملکت بنائیں گے۔ مجھے بتلائیے کہ نواز شریف کا خاندان یہ میرے دوستوں سینکڑوں ایکڑ کے محلات میں رہتا ہے۔ زرداری صاحب ان کے محل ایک شہر میں نہیں، کراچی میں محل، لاہور میں محل، اسلام آباد میں محل، انہوں نے محلات بنا لیے اور محلات دیے کس نے؟ انہوں نے کرپشن کر کے انہوں نے ملک ریاض کو نجائز زمینیں دیتے رہے، وہ بدلے میں ان کو محلات بنا کے دیتا رہا۔ یہی حال عمران خان کا ہے۔ 300 کنال کے بنی گالا میں رہنے والے عوام کے دکھوں کا کیا جانے، عوام کے دکھوں کا ان کا کیا مطلب ہے؟ عوام کے دکھ کو سمجھنے والا سراج الحق ہے۔ آئیے میرے دوستو، آج کے اس مظاہرے میں جنگ کے شہریوں، انشاءاللہ جماعت اسلامی ہم اعلان کر رہے ہیں، ہم پنجاب کو ظلم سے پاک کریں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کے کہیں انشاءاللہ کریں گے، ہم پنجاب کو پرامن بنائیں گے۔ آج حالت یہ ہے، پنجاب کے گلیوں اور بازاروں میں ڈکیتیاں عروج پہ ہیں، لوگوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، لوگوں کے جان مال اور آبرو کی حفاظت نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم پنجاب کو پرامن بنائیں گے، ہم پنجاب کو خوشحال بنائیں گے، ہم
पंजाब के किसान को खाद भी मुयस्सर करेंगे और पंजाब के किसानों की फसलों पे ये जो गुज़श्ता हुकूमतों ने डाके डाले हैं, आप किसान से गंदम 1800 रुपए मन ले लो और आज आटा कौम को 6000 मन पे दो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? हम पंजाब के किसान को खुशहाल बनाएंगे इंशाअल्लाह। आइए मेरे दोस्तों, मैं अपनी बात को समेटते हुए आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, यहाँ बड़ी तादाद में नौजवान मौजूद हैं। नौजवानों, आपने इन सारी पार्टियों को देख लिया, इनकी क़यादतों को देख लिया। ये पार्टियां नहीं हैं, ये खानदानी प्रॉपर्टियां हैं। आओ वादा करो कि इंशाअल्लाह अब आइंदा नौजवानों का वोट किसके लिए होगा? किसके लिए होगा? सारे उठा के बोले किसके लिए? तराजू के लिए। और मैं नारा लगवाऊंगा, कराची तराजू का, जंग भी किसका? जंग किसका? जंग किसका? तराजू का। और जब तराजू वाले आएंगे तो ये आपके शहर के ऊपर से कटर ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। जब तराजू वाले आएंगे जंग अमन का कहवारा बनेगा। जब तराजू वाले आएंगे तो जंग के लोगों को खुशहाली मिलेगी। मेरे दोस्तों, मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि ये 300 लोग बनते हैं, 300 सरमायादार, 300 वडेरे, 300 जागीरदार। आप पीपल्स पार्टी में देखेंगे तो यही चेहरे होंगे, आप मुस्लिम लीग में देखेंगे तो यही चेहरे होंगे, आप पीटीआई के अंदर देखेंगे तो यही चेहरे होंगे। ये 300 वडेरे, 300 जागीरदार। मेरे दोस्तों, इन्होंने क्या किया है? पूरी कौम की दौलत एक तरफ और इन 300 लोगों की दौलत एक तरफ। इन 300 लोगों ने लोगों को भूख दी है, लोगों को प्यास दी है, लोगों का इस्तेसाल किया है। जमात इस्लामी इंशाअल्लाह 25 करोड़ लोगों के साथ खड़ी होगी इंशाअल्लाह, साथ खड़ी होगी। हम मुल्क को आगे बढ़ाएंगे। मैं आखिर में कहना चाहता हूँ, कराची में जमात इस्लामी जीती है, कराची के शहरियों ने तराजू को वोट दिया है और पीपल्स पार्टी और इलेक्शन कमीशन मिलकर के उस सीटों को छीनना चाहते हैं। मुझे बतलाइए, पंजाब के अवाम को ये कबूल हो सकता है? नहीं हो सकता। हम पीपल्स पार्टी के सिंध हुकूमत को कहना चाहते हैं कि जमात इस्लामी की सीटें हड़प करना चाहोगे तो तुम्हारे मेदे खराब हो जाएंगे, तुम्हारे मेदे इसको हजम नहीं कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। जमात इस्लामी अपना छीना हुआ मैंडेट वापस लेगी और कराची का मेयर इंशाअल्लाह जमात इस्लामी का बनेगा, हाफिज नईमुर रहमान बनेगा इंशाअल्लाह। आइए जंग के लोगों, आपको आखिरी खुशखबरी देना चाहता हूँ। अभी कौमी असम्बली का इजलास हुआ, वहाँ पे जमात इस्लामी के MNA मौलाना अब्दुल अकबर चतराली साहब, उन्होंने वहाँ एक कानून पेश किया। उन्होंने कहा, कानून ये था कि सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन और इसी तरह अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम और इसी तरह उम्महातुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुन्ना, ये मुक़द्दस हस्तियाँ, इन मुक़द्दस हस्तियों के नमूस के तहफ़्फ़ुज़ का बिल जमात इस्लामी के मौलाना अब्दुल अकबर चतराली ने पेश किया और मंजूर करवाया। मेरे सब मिलकर नारा लगिए, नारा तकबीर, नारा तकबीर। मेरे दोस्तों, ये काम भी जमात इस्लामी ने किया है, ये काम भी कौमी असम्बली में जमात इस्लामी के हाथों हुआ। और आपने गुज़श्ता दिनों सेनेट में देखा, ये तीनों पार्टियां मिलकर के वहाँ ट्रांसजेंडर एक कानून लेके आई थी। जिसको पता है हाथ खड़ा करके बताएं ना जी। ये तीनों पार्टियां ट्रांसजेंडर एक्ट, वो क्या था? वो मगरब का शैतानी कानून ये हमारे सेनेट में ले आए और इन तीनों पार्टियों ने मिलकर के उस गंदे कानून को मंजूर किया। ट्रांसजेंडर का कानून पाकिस्तान की कौम को मंजूर हो सकता है? मंजूर हो सकता है? ये ट्रांसजेंडर कानून पाकिस्तान के खानदानी निजाम पे हमला है, ये हमें किसी सूरत कबूल नहीं है। लेकिन इन जालिमों ने सेनेट में वो कानून मंजूर कर लिया और जब इनके मेंबरान से कहा गया कि ये क्यों कर रहे हो, कहते अंदर से तो हम भी खिलाफ हैं, लेकिन हमारी पार्टियों के लीडरों का हुक्म है कि इसको मंजूर करो, हमारी पार्टियों के लीडरों का हुक्म है मंजूर करो। मेरे दोस्तों, उस सेनेट के अंदर
مشتاق خان نے کیا، جماعت اسلامی نے کیا۔ آؤ میرے دوستو، اگر پاکستان کی حفاظت چاہتے ہو، اگر پاکستان کے نظریے کا تحفظ چاہتے ہو، اگر مہنگائی کو ختم کرنا چاہتے ہو، بے روزگاری کو ختم کرنا چاہتے ہو، ظلم اور استحصال کا خاتمہ چاہتے ہو، تو آؤ وعدہ کریں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اپنا ووٹ کس کو دیں گے؟ سارے بولیں کس کو دیں گے؟ ووٹ آپ کا، آپ کے گھر والوں کا، آپ کے ساتھیوں کا، آپ کے گلی محلے کے لوگوں کا، نوجوانوں آپ سب کا، انشاءاللہ ووٹ ترازو کا، ووٹ ترازو کا۔ اور وہ جو شاعر نے کہا تھا کہ جو کل کے غم و عیش پہ، وہ کل کے غم و عیش پہ کچھ حق نہیں رکھتا، جو آج خود افسردے فکر سوز نہیں ہے، اور وہ قوم نہیں لائق ہنگامہ فردا جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے۔ انشاءاللہ جماعت اسلامی نے اعلان کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم پاکستان کی عوام کو اس ظلم کے نظام سے نجات دلائیں گے انشاءاللہ۔ لوگوں ان چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کو آپ 75 سال سے دیکھ رہے ہیں۔ آؤ وعدہ کرو، اب ایک دفعہ جماعت اسلامی کو، ایک دفعہ ترازو کو، ایک دفعہ اسلام کے نظریے کا ساتھ دو۔ انشاءاللہ ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم قوم کو مایوس نہیں کریں گے، ہم قوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اس ظالمانہ نظام سے قوم کو نجات دلائیں گے۔ میرے ساتھ مل کر اللہ کی کبریائی کو بلند کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ظلم کے